सुंदरपुर जंगल के बादशाह बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा कैसे मुमकिन है? हमारा बच्चा इतना बदसूरत कैसे हो सकता है? अगर ये बात बाहर फैल गई तो मेरी कितनी बदनामी होगी। सब मुझ पर हंसेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये हमारी औलाद है। आपके लिए ये बदसूरत होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। देखो मलका, समझने की कोशिश करो। हम इसे कहीं फेंक देते हैं, ऊपर वाला हमें और औलाद दे देगा। तुम जानती हो आसपास के जंगलों में मैं अपनी खूबसूरती की वजह से किस कदर मशहूर हूँ। और अगर किसी को पता चल गया कि मेरा बच्चा इतना बदसूरत है तो मेरी कितनी बदनामी होगी। उसके बाद सोनू बादशाह अपनी मुलाजमा को बुलाता है। जी बादशाह सलामत। तुम शहजादे को अपने साथ जंगल में ले जाओ और उसे कहीं दूर फेंक देना, और खुद भी पलटकर वापस नहीं आना। इसके लिए मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा, इतने कि तुम अपना बाकी जीवन सुकून से गुजार सकोगी। लेकिन बादशाह सलामत। बस, मैंने कह दिया ना। और हाँ, याद रखना, अगर ये खबर इस कमरे से जरा भी बाहर गई तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी हुजूर। मलका ने बादशाह की बहुत मिन्नत समाजत की। वो बहुत रोई, लेकिन बादशाह ने उसकी एक नहीं सुनी। मुलाजमा बादशाह को गुस्से में देखकर डर चुकी थी। वो उसका हुक्म टाल नहीं सकी। रात के अंधेरे में वो मुलाजमा शहजादे को लेकर महल से चली गई। शहजादे के जाने के बाद मलका की तबीयत संभल नहीं पा रही थी। वो बहुत खामोश सी रहने लगी। दूसरी तरफ वो मुलाजमा शहजादे को लेकर जंगल में जा रही थी। जब वो शहजादे को नदी में फेंकने लगी तो उसे उसकी मासूम शक्ल देखकर रहम आ गया, और उसने शहजादे को नदी में फेंकने का फैसला तर्क कर दिया। वो उधर ही नदी के पास एक छोटे से घोंसले में शहजादे के साथ रहने लगी। बादशाह ने उसे इतना कुछ दे दिया था कि वो अपना और शहजादे का अच्छे से ख्याल रख पाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मलका के यहाँ फिर से दो बेटे हुए थे। वो दोनों बेटे बहुत खूबसूरत थे, बिल्कुल बादशाह की तरह। वो बहुत खुश था, उन दोनों से खूब प्यार करता, और दोनों शहजादों की देखभाल के लिए कई नौकर मौजूद थे। इसी तरह वक्त बीतता गया। दोनों शहजादे अब जवान हो चुके थे, लेकिन ज्यादा प्यार और मोहब्बत ने उनको खराब कर दिया था। दूसरी तरफ शहजादा गोलू बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो हमेशा दूसरों के काम आता और बहुत नर्म दिल का मालिक था। बादशाह अब बूढ़ा हो चुका था। वो सारे जंगल के मामलात को ठीक से नहीं देख पा रहा था। मुलाजमा भी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन गोलू शहजादा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता, क्योंकि उसके लिए माँ और बाप तो वही थी। बूढ़ी मुलाजमा ने उसे ये नहीं बताया था कि वो बादशाह की औलाद है। गोलू के अच्छा होने की वजह से उसे कुछ खास शक्तियां हासिल थीं। कोई भी पक्षी खा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके सामने ढेर हो जाता था। उसने कई बार छोटे पक्षियों को बड़े पक्षियों से बचाया था। इधर हालात बादशाह सलामत के इख्तियार से बाहर होते जा रहे थे। कोई भी उनकी नहीं सुन रहा था। फिर एक दिन, बादशाह हुजूर, मेरे अंडे चोरी हो गए हैं और मेरा घर तो किसी ने तोड़ दिया है। और मेरे तो सारे साल का भोजन किसी ने चुरा लिया है। हुजूर, आप बूढ़े हो चुके हैं, हालात आपके बस में नहीं। मेरी मानिए तो कुर्सी छोड़ दें। मैं यकीन दिलाता हूँ, हम बहुत अच्छे से सारे जंगल का ख्याल करेंगे। तुम फिक्र मत करो, इस बात की कभी नौबत नहीं आएगी। चील के परिवार और बादशाह की काफी अरसे से लड़ाई चल रही थी। चील इस जंगल पर कब्जा करना चाहते थे। नौबत तो आ चुकी है। क्यों इन बेचारे पक्षियों को जलील कर रहे हो? आपके नखट्टू बेटे तो कुछ करेंगे नहीं। जी हुजूर, चील बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर आप हमारा ख्याल नहीं कर सकते और हमारे मसले भी नहीं हल कर सकते तो बेहतर है कि आप ये कुर्सी छोड़ दें। क्या तुम भूल चुके हो कि पहले चीलों ने तुम लोगों के साथ क्या सलूक किया था? तुम लोगों के बच्चों को उन्होंने जिंदा मार दिया था। वो इनके बड़े बुजुर्गों के दौर की बात थी बादशाह सलामत। और अब वैसे भी आपके दोनों शहजादे कौन सा हमारा ख्याल रखते हैं।
آپ کے پاس 7 دن کا وقت ہے، اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے تو پھر مجبوراً ہمیں چیلوں کو ہی بادشاہ بنانا پڑے گا۔ چیل کے ساتھ ساتھ دوسرے پکشیوں نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو بلایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ابا حضور، ہم سے تو یہ معاملات نہیں سنبھلتے، ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ کے جنگل میں جا رہے ہیں، واپس لوٹیں گے تو دیکھیں گے۔ بڑے شہزادے گولو کو نئی نئی جگہ دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ واہ، کتنا خوبصورت جنگل ہے، لیکن یہاں کے پکشی کچھ ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں، یہ مجھے دیکھ کر دور کیوں جا رہے ہیں؟ ایک دن وہ اڑتا اڑتا اسی جنگل میں آ گیا۔ وہ کچھ دیر آرام کے لیے ایک پیڑ پر بیٹھ گیا۔ اسی پیڑ کے پاس ایک غار تھی، اس کے اندر اسے کچھ سرگوشیاں سنائی دیں۔ وہ نیچے آیا تو پھر طے ہوا، سانپ تم پکشیوں کے گھونسلے سے انڈے چراؤ گے اور ہم لوگ بادشاہ کے محل پر حملہ کریں گے اور پھر ہر طرف ہمارا ہی قبضہ ہوگا۔ لیکن اگر پکشیوں نے پھر بھی ہمیں اپنا بادشاہ نہ تسلیم کیا تو؟ اگر نہیں کریں گے تو ہم ان کے سامنے ہی ان کے بچوں کو ماریں گے، پھر تو مانیں گے نا؟ اوہ اوپر والے، یہاں پر تو حالات بہت خراب ہیں، مجھے ابھی جا کر بادشاہ سلامت کو بتانا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی۔ وہ بادشاہ سلامت کے پاس جا کر انہیں سب بتاتا ہے۔ دونوں شہزادے بھی وہیں پر موجود تھے۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت فکر مند ہوا۔ ابا حضور، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، بلکہ ہمارا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ بھی چلیں، ہم آپ کے وہ دوست ہیں نا، ان کے جنگل میں چلتے ہیں۔ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، ساری زندگی تم دونوں نے عیش و آرام ہی تو کیا ہے، اور آج جب جنگل میں مشکل آئی ہے تو تم لوگوں کو اپنے سیر سپاٹوں کی پڑی ہے، اور اس جنگل میں بادشاہ ہونے کی وجہ سے تم دونوں کو یہ ساری سہولیات میسر۔ تم دونوں نہیں جانتے ہمارے بڑوں نے اس جنگل کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ میں یوں ہی اپنے سب دوستوں کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ہمیں یہاں پر رہ کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیکن دونوں شہزادے نہیں مانتے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں اس قدر خود غرض اور بزدل ہوں گے۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر گولو نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سارے جنگل میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ سب بادشاہ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، ہمارا کام آسان ہو گیا، بادشاہ کے لیے تو بس میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ چیلوں کا سردار بادشاہ پر حملے کے لیے گیا تو گولو نے بڑی ہی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کا سردار مر چکا تھا۔ اپنے سردار کو مرا ہوا دیکھ کر باقی چیل خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔ اور یہ کتنا شکتی شالی ہے، اس نے اتنے بڑے چیل کو اتنی آسانی سے مار دیا، یہ تو ہمیں بھی جان سے مار دے گا، چلو بھاگو یہاں سے۔ بادشاہ گولو کی بہادری کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بہت خوب برخوردار، میں تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو تمہارے جیسا بیٹا ملا۔ خوش قسمت تو آپ ہیں بادشاہ سلامت، جس کو آپ نے جان سے مارنے کا حکم دیا تھا، آج وہی آپ کے کام آیا ہے۔ بادشاہ کی وہی بوڑھی ملازمہ تھی جس کو اس نے گولو کو مار دینے کا حکم دیا تھا۔ ماں، تم یہاں پر کیسے؟ میں نے کہا تھا نا کہ باہر مت نکلنا، اگر راستے میں تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ مجھے پتا چلا کہ تم محل کی طرف آیا ہے تو میں ڈر گئی، کہیں بادشاہ سلامت تمہیں پھر سے جان سے مارنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ مجھے کیوں ماریں گے؟ ٹھیک ہی تو کہا ہے میں نے، بادشاہ سلامت آپ نے پہچانا نہیں، یہ وہی آپ کا بیٹا ہے جس کو آپ نے جان سے مارنے کا کہا تھا۔ ملکہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ فوراً وہاں پر آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر۔ دیکھ لیا آپ نے، صرف شکل و صورت کی وجہ سے آپ نے اسے جان سے مارنے کا حکم دیا تھا، آج وہی آپ کے کام آیا ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی بہت برا کیا اور شاید مجھے اس کی ہی سزا ملی ہے۔ جن دونوں کو میں نے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا، آج وہ دونوں ہی مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ تم بہت بہادر ہو، مجھے معاف کر دو۔
گولو کو یہ سب جان کر بہت دکھ ہوا، لیکن وہ خوش بھی تھا کہ اس کے پتا کو اس کا احساس ہو گیا ہے۔ بوڑھی ملازمت جانے لگی تو گولو کہنے لگا، ماں تم کہاں چل دی؟ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اور تمہیں تمہارا گھر مل گیا، یہی کافی ہے۔ نہیں ماں، تم ہی تو جس کی وجہ سے میں ہوں آج، اور اگر تم یہاں سے چلی گئی تو میں بھی یہاں پر نہیں رہوں گا۔ لیکن بیٹا، ماں میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ تم نے مجھے ہمیشہ شہزادوں کی طرح رکھا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ پھر بادشاہ اور ملکہ کے کہنے پر وہ بوڑھی ملازمہ بھی وہیں پر رہنے لگی۔ پھر سب اکٹھے رہنے لگے۔ بادشاہ نے گولو شہزادے کے سپرد تمام معاملات کر دیے اور اسے جنگل کا نیا بادشاہ بنا دیا، اور اپنے دوسرے دونوں بیٹوں کو ہمیشہ